اللہ کا ایک نام الغفار بھی ہے، اور جس کا مطلب ہے دا موسٹ forgiving یا پھر repeatedly forgiving، یعنی ایک ایسا ٹریٹ جس کے اندر آپ کو بار بار معاف کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے اوپر بھی ہمارے جو سنز ہیں ہی kept forgiving again and again. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے. یہ موسٹ forgiving کا جو یہ ٹریٹ ہے یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے. آئی نو کہ کچھ آپشنز، کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. رجب بٹ کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی وہ 295 اور اے کا جو پاکستان کے اندر اس کے کنسیکوینسز بہت غلط ہیں، لیکن اگر ان نوئنگلی ایک بندے نے یہ چیزیں کی ہیں اور وہ معافی مانگ رہا ہے اس چیز کے اوپر، تو میرے خیال میں ہمیں اس ٹریٹ کو فالو کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ وائی وی شوڈ forgive رجب بٹ آن دس، کیونکہ یہ آج ٹوڈے اٹس رجب بٹ اینڈ ٹمورو اٹ could be your brother, your sister, your mother. آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں. اور یہ جو اب ایک ریلیجس کی ہمارے جو ایک دوسرے کو لے کے ایک سینسٹیوٹی ہے نا، بہت بڑھتی جا رہی ہے. مطلب تحقیق اتنی نہیں ہوتی ہے، قانون کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی سالڈ پروف، یا وہ گلٹی پروف ہو جائے یا پھر اس نے جو ہے وہ اقرار کر لیا ہو یا مان لیا ہو اس چیز کو. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ہم سے بھی بڑی مس کوٹ باتیں ہو جاتی ہیں. کوئی کوٹیشن ہوتی ہے، کوئی حدیث کی جو ہے وہ آپ مس کوٹ اس کو کر سکتے ہیں، آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر اس طرح سے یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہم بھی پھر کہیں نہ کہیں اس کے اندر آ کے پھنس جائیں گے، اور کل کو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، انجینئر محمد مرزا علی صاحب نے، انہوں نے بڑی نا ایک اچھی بات کی. آلدو وہ مطلب جذباتی ہیں اور وہ کافی زیادہ اپنی کنٹروورسیز کی وجہ سے بھی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی ایک نا انٹلیکچوئل ٹاک اس کے اندر کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو میں مطلب ریکویسٹ کرتا ہوں، جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو آرمی چیف کو انہوں نے کہا، گورنمنٹ کو انہوں نے کہا، سی ایم کو انہوں نے کہا، پی ایم کو انہوں نے کہا، عدالت کو انہوں نے کہا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ایسی آپشن یا ایک ایسی شک بھی ایڈ کی جائے جو مطلب بلاسفیمی کے زمرے میں آتی ہیں. انٹل انلیس جو گلٹی پروف ہے ان کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ جن کے بارے میں یہ چیز پھیلا دی گئی ہو لیکن انہوں نے خود یہ چیز نہ کہی ہو یا نہ کیا ہو یا انجانے میں ان سے یہ ہو گیا ہو، تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑی انپورٹنٹ کی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ نا آپ معافی کا جو ایک آپشن ہے، یعنی forgiveness جو ہے، خدا کے لیے اس کو ایڈ کر دیں. ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر گھر میں سے جو ہے وہ بلاسفیمی نکلے گی، آپ کو جگہ جگہ یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ سے یہ سنبھالے نہیں جائیں گے. اب جیسے یہ رجب بٹ کے معاملے میں بھی ہوا ہے کہ وہ مطلب میں سب سے زیادہ، حالانکہ سب سے زیادہ تو نہیں، لیکن میں، آپ میری پرانی ویڈیوز بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں آئی ایم اگینسٹ اینڈ آئی ہیٹ دیز فیملی ولاگرز، کیونکہ یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے یہ اس کی گنجائش نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اس کے یہ امپیکٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی جو انہوں نے ان کے اوپر یہ ایک برا ٹائم آیا ہے نا، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ پیسہ، فیم، دولت، شہرت اور یہ جو عیاشی ہوتی ہے نا، یہ آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہے. اور شو آف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اتنا ڈسکریج کیا ہے، اور ہمیں ہمارے مذہب میں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ یہ اس طرح کے جو شو آف ہوتے ہیں ان سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کی جان لے جاتے ہیں. تو یہ جب سے ان کی شادی ہوئی اس کے بعد ایک سیریز آف انسیڈنٹ بنتے رہے. ان کی پرانی ویڈیوز جو ہے وہ نماز والی بھی سامنے آئی، پھر انہوں نے وہ چرچ کے اندر بھی جا کے معافی مانگی، پھر اس کے بعد اب یہ والا معاملہ جو کہ بڑھ گیا ہے، پھر وہ ایک ایڈوکیٹ بلال جو تھا انہوں نے ان کے خلاف وہ ایک شروع کیا تھا، اس پہ پھر انہوں نے معافی مانگی. تو ایک بندہ اتنی دفعہ معافی مانگ کے، اور وہ صرف کس وجہ سے ہے کہ آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں، ایسے آپ کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہوتا ہے. وہ گلے میں چین باندھ لینا اور وہ 1 کروڑ کی گھڑی جو ہے وہ ہاتھ میں پہن کے، اور ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے بعد گاڑی لینا، ان چیزوں کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہمیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. لوگ اس سے بھی زیادہ پیسے والے ہیں، لوگ اس سے بھی زیادہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن پرابلم از دیٹ کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر کمپیریزن جو ہے وہ ایک اس کو نا انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، جس کمپیریزن سے نکلنے کی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لوگوں کو لے کے جاتی ہے، تو آپ اسی کو انکلکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیریزن کو آپ شو آف کر رہے ہیں، لوگوں کے دل اس میں خراب ہوتے ہیں. ایک عام بندہ، جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی کہ اگر ایک فٹنس کوئی ٹرینر ہے اور وہ اپنی باڈی دکھا رہا ہے، وہ اپنے مسلز دکھا رہا ہے، تو جس بیچارے بچے کے نہیں ہے یا جس بندے کے نہیں ہے، تو وہ اس کے آٹومیٹکلی ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یار میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں جو انہوں نے یہ بھگت رہے ہیں. لیکن خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میرے خیال میں کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہونی چاہیے. ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، مجھ سے اگر ہوا ہے تو غلطی ہوئی، انجانے میں ہوئی. میرے خیال میں اس کے لیے پراپر ایک وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں ان کو آپ کسٹڈی میں لے لیں، کیونکہ یہ اگر پاکستان میں آئیں گے تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کس نے مشورہ دیا کہ باہر بھاگ جائیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک مشورہ تھا. اور یہ باہر ٹائم سے نکل کے، کیونکہ اس کے بالکل ہی کچھ دن بعد جو ہے، دن بعد بھی نہیں، اسی رات جو ہے لوگ ان کے گھر کے ریزیڈنس کے باہر بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اب ایک حدیث ہے جس میں ہمارے پروفٹ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکشنز آر بینگ ججڈ بائی انٹینشنز، کہ ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، جو ہمارے عمل ہوتے ہیں، وہ جج کیے جاتے ہیں نیتوں کے اوپر. تو اگر تو اس کے اندر سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو رجب بٹ کی اس حدیث کے اوپر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پہ جائیں، ان کے فٹ اسٹیپس کو ہم فالو کریں، تو اگر تو یہ جو کام کیا گیا ہے، جو بات بولی گئی تھی، یہ انٹینشنلی بولی گئی تھی، تو
फिर तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर ये मतलब अनइंटेंशनली हुआ इनसे, इनका मतलब नहीं था ये करने का, जो वो बार बार इस बात का इकरार भी कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में देयर शुड बी अ फॉरगिवनेस। उसमें हमें इसको जो है वो डिजर्व करता है एक बंदा कि उसको आप इस चीज में माफी दें। और ये क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कल को ये घेरा इतना तंग हो जाएगा, इतना तंग हो जाएगा। पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे वो गिल्टी नहीं थे लोग, सिर्फ एक हवा उड़ाई गई थी और वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको मार दिया गया, जला दिया गया, या उनको भगा दिया गया, या जो भी मामला व्हाटसोएवर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि हमें पता तो चले कि उस बंदे ने ये किया या नहीं किया है। अदरवाइज आप उसके लीगल एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल होने चाहिए, वो भुगते ही सारे एक्शंस। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी को माफ कर देना जो होता है ना, जब आप किसी को माफ करते हैं या फिर फॉरगिविंग समवन मींस नो कंसीक्वेंसेस। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने अगले बंदे को माफ कर दिया तो अब उसके कोई कंसीक्वेंसेस नहीं होंगे। इसका ये मतलब होता है कि दैट यू आर पुटिंग योर मैटर्स ऑन अल्लाह। आप अपना जो मामला है वो आप अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब वो अल्लाह जो है वो उससे ज्यादा तो बेटर जजमेंट किसी की हो ही नहीं सकती। इफ ही फाइंड्स गिल्टी, अगर वो उसका कसूर है इसमें नियतन, उसने देखिए नियत का तो आप तो मैं नहीं वो जजमेंट कर सकते ना, वो तो अल्लाह ही कर सकता है। तो अगर नियतन एक बंदे ने किया भी है, ठीक है, तो उसका जो सजा है वो अल्लाह उस दिन उसको लाजमी देगा, उसकी उस दिन पकड़ लाजमी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल उस बंदा जो है वो अपनी उसमें से निकल गया है और वो अपनी जिंदगी आराम से उस तरह से गुजारेगा, उसके ऊपर दोबारा ये चीजें आ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह का एक कानून है और उस कानून के अंदर जो जिसको हम कानून कुदरत कहते हैं, उससे कोई बंदा आज तक बच नहीं सका। वो कहीं ना कहीं उसकी लपेट में आ जाता होता है। लेकिन कई दफा आपको साइंस मिल रहे होते हैं कि आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आपको सही जो है वो तरीके से कुछ चीजें अपने अंदर चेंज करनी है, आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, आपको अपने बोलने का अंदाज चेंज करना है, या आपको लोगों से जो आप बात करते हैं, आपकी जो डीलिंग्स है, आपको उसको चेंज करना है। ये सारे साइंस होते हैं और मेरे ख्याल में रजब भट्ट को बहुत सारे साइंस मिल गए हैं। तो उनको तो चाहिए कि अब वो जो है ना मतलब बिल्कुल अपनी इन सारी चीजों से हट के अपना किबला थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अभी भी वो ऐसी मुसीबत में फंसे हुए जिससे शायद वो ना निकल सके। लेकिन इसके बाद जो है वो कंसिक्वेंसेस वो बहुत ही भयानक हैं। और खास तौर पे इस्लाम के बारे में या मजहब के बारे में आप, क्योंकि जब आपकी 25 लाख की अगर आपकी फॉलोइंग है, अगर आपकी 60 लाख की फॉलोइंग है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो बात करनी है उसमें आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आपका एक क्लिप जो है वो एक लफ्ज जो है वो आगे किस तरह से लेके जाया जा सकता है। आपको तो यू विल बी मोर केयरफुल, आपको तो पहले से ज्यादा उसमें कॉशियस होना चाहिए, आपको पहले से ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन ये वही वाली बात जो मैं कहता हूँ कि आपकी मत मारी जाती है जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपकी अकल जो है वो खत्म हो जाती है जब आपके पास पैसा आ जाता है। आपको ये तक समझ नहीं आती कि आपने कहना क्या है, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। और जब आपके पास इतनी ह्यूज फॉलोइंग हो तो आपको चाहिए कि आप किसी एक अच्छे कंटेंट की तरफ आए, ना कि आप लोगों के बारे में इस तरह की बातें करें, उनका मजाक उड़ाएं और वो मजहब के जुमरे में आ जाएं, या वो चर्चेज में जाके फिर आप माफिया मांगे, फिर आप कभी कुरान पकड़ के माफिया मांगे, फिर आप कभी वहाँ पे जाके जो है वो उम्रा करते हुए वहाँ पे आप माफिया मांगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में एक इनको मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद भी अगर ये नहीं यानी बाज आते तो उसके बाद फिर लीगल कंसिक्वेंसेस या लीगल इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और वो फिर जिस तरह की मर्जी जो है वो उसके फाइनल जिसको कहते हैं कि नताइज वो जिस तरह की मर्जी भुगते हैं वो ये डिजर्व करते हैं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।